المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. بلند آواز. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. کھڑے ہو جائیے. یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث 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 ادرکنی ادرکنی الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. صلوات. ایک بلند ترین صلوات. ایک اس سے بھی زیادہ زندہ صلوات. اگر گرمی نہیں ہو رہی تو بلند صلوات. علی والے مولا کے چاہنے والے اور مولا کی محبت کی گرمی ایسی ہے کہ سردیوں میں بھی ہمیں ہیٹر کی ضرورت نہیں پڑتی، اور ابھی تو گرمیاں چل رہی ہیں تو ڈبل گرمی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آیے مبارکہ جس کی تلاوت کا آغاز کل سے ہوا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. سورہ آراف میں خالق کائنات مسلمانوں کو عظمت مصطفیٰ بتا رہا ہے. ہم بھی اکثر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم رسول پاک کے فضائل نہیں سناتے، تم صرف علی مولا کے فضائل سناتے ہو. ہم کہتے ہیں جتنا ہم جس انداز سے ہم رسول کو مانتے ہیں اس انداز سے تم تو رسول کو سمجھتے بھی نہیں ہو. ہم رسول کو معصوم مانتے ہیں، تم رسول کو غیر معصوم مانتے ہو. ہم رسول کو زندہ مانتے ہیں، تم رسول کو نعوذ باللہ مردہ مانتے ہو. ہم رسول کو اپنے جیسا بشر نہیں مانتے، تم رسول کو اپنے جیسا بشر مانتے ہو. اور یہ میں نے کل آپ کو بتایا، یہ دشمن کی سازش ہے کہ مسلمانوں کے عقیدے کو توڑ دو. مسلمانوں کا عقیدہ یہ تھا کہ جناب جب مشکلات میں پڑتے تھے تو مشکل کشا سے مدد مانگتے تھے، رسول خدا سے مدد مانگتے تھے، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا رسول ہم جیسے نہیں، یہ ہم سے طاقتور ہیں، رسول زندہ ہیں، غیبی مدد مانگ سکتے تھے. تو جب میدان جنگ میں آتے تھے، اسلحہ ہو یا نہ ہو، ٹیکنالوجی ہو یا نہ ہو، مسلمان رسول سے مدد مانگ کے دشمن کو شکست دیتا تھا.
تو انہوں نے کہا اٹیک کر دو رسول پہ، رسول پہ اٹیک کر دیا، مسلمانوں کا عقیدہ بگاڑ دیا، کہا کہ رسول تو تمہاری طرح بشر ہیں، اور اس کی دلیل بھی قرآن سے دے دی کہ بھائی خود قرآن میں اللہ کہہ رہے رسول تم جیسا بشر ہے، قل انما انا بشر مثلکم، جب اللہ کہہ رہے قل یعنی کہو میں تم جیسا بشر، تو تم کیوں کہہ رہے ہو کہ رسول نوری مخلوق ہیں؟ میں نے آپ کو کل ایک جواب دیا کہ پہلی بات یہ آیت تو مقام مصطفیٰ سمجھا رہی ہے، عظمت رسول سمجھا رہی ہے۔ جب رسول نے معجزے دکھائے، جب پتھروں کو اٹھایا پتھروں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا، جب درخت کو بلایا تو درخت اپنی جگہ چھوڑ کر رسول کے پاس آ کر کلمہ پڑھنا شروع ہو گیا، جب چاند کو شک کیا تو اس زمانے کے لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ بھی ایک خدا ہے، تو آیت آ گئی کہو یہ خدا نہیں یہ بندہ خدا ہے، انما انا بشر مثلکم، یعنی میں خدا نہیں میں بشر بندہ خدا ہوں۔ ایک شخص آ گیا میرے مولا علی کے پاس، کہا مولا آپ بھی تو بشر ہم بھی تو بشر، فرق کیا ہے؟ مولا نے فرمایا فرق یہ ہے تم خاکی بشر ہو ہم نوری بشر ہیں۔ اور کل میں نے آپ کو ایک اور مثال قرآن سے دی، بھائی ہر شیعہ سنی ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ جبریل فرشتہ ہے، جبریل نوکر مصطفیٰ ہے، جبریل رسول پاک کا نوکر ہے، جبریل نوری مخلوق، ہر مسلمان یہ مانتا ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں کہا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، جب جبریل مریم کے پاس بھیجا گیا تو بشری لباس پہن کر آیا، باطن نور ہے لیکن لباس بشری ہے، باطن الگ ہے، ہمارا باطن خاکی ہے، رسول کا باطن نوری ہے۔ مثال دوں، یہ ممبر ہے، ابھی بیٹھا ہوں لکڑی کا ممبر ہے، سونے کا بنا دیجئے پھر بھی آپ کہیں گے ممبر، ہاں جی چاندی کا بنا دیجئے پھر بھی آپ کہیں گے ممبر، آپ اس کا باطن بدلتے رہیں لیکن اس کے لباس کا نام ہے ممبر۔ اب اگر بشر آ گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا باطن بھی آپ کی طرح ہے، ان کے باطن میں اور آپ کے باطن میں بڑا فرق ہے۔ قرآن کی آیت ہے، رسول تو بہت عظیم ہے، ارشاد ہوا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، امہات المومنین رسول کی زوجات، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے رسول کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ظاہری بات ہے عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، کیونکہ امہات المومنین ہو گئی، کیونکہ دوسری عام عورت کا شوہر مر جاتا ہے تو وہ کوئی شادی کر سکتی ہے، مگر رسول کی بیویاں رسول کے جانے کے بعد شادی نہیں کر سکتی، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اب ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، بھائی وہ خاتون جو پہلے عام تھی جیسے رسول کے گھر میں آ گئی وہ دوسری عورتوں کی طرح نہیں۔ جب رسول کی بیوی دوسری عورتوں کی طرح نہیں تو رسول دوسروں کی طرح کیسے؟ رسول تمہاری طرح نہیں۔ بشر جب کہا، بشر ایک لباس کا نام ہے، یہاں بشری لباس پہن کر آئے ہیں، رسول تمہاری طرح نہیں، تم خاکی ہو، رسول نوری ہیں۔ ایک اور خاتون کا واقعہ سنیے، رسول خدا پہ کچرا پھینکا کرتی تھی، کوڑا پھینکا کرتی تھی، ایک مرتبہ اس نے کچرا نہیں پھینکا، اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کدھر ہے آج کیوں نہیں آئی؟ بدتمیزی کرتی تھی، ظلم کرتی تھی، کچرا پھینکتی تھی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، لوگوں نے کہا یا رسول خدا بیمار ہو گئی ہے، کہا ٹھیک ہے جی، اسلام کا قانون یہ ہے کہ دشمن سے بھی ملنے جاؤ، ہاں جی دشمن ہے ظلم کر رہا ہے، لیکن اب رسول کہہ رہے ہیں بیمار پڑ گئی ہے، ہم اس سے ملنے جاتے ہیں، اس کی عیادت کو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول آ گئے، اب یہ خاتون ڈر رہی ہے، گھبرا گئی، پریشان ہو گئی، لگتا ہے اب رسول بدلہ لینے آئے ہیں، اپنے جیسا سمجھا تھا نا، رسول انتقام لینے آئے ہیں۔ کہا آپ کیوں آئے ہیں؟ کہا ہم اسلام پہ عمل کرنے آئے ہیں، اسلام کا حکم یہ ہے اگر کوئی بیمار ہو گیا اس کی عیادت کو آ جاؤ، ہم تمہاری عیادت کو آ رہے ہیں۔ اب یہ کہتی ہے میں نے تو آپ کو اپنے جیسا سمجھا تھا مگر پتہ چلا آپ ہمارے جیسے نہیں ہیں، آپ اور ہیں ہم اور ہیں، اور کلمہ پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک جملہ ہدیہ کروں، یعنی جب تک رسول کو اپنے جیسا سمجھا تھا کافر تھی، جیسے رسول کو اپنے جیسا نہیں سمجھا مسلمان ہو گئی۔ میں نے آپ کو اپنے جیسا سمجھا تھا
مگر اب پتہ چلا آپ ہم جیسے نہیں ہیں. رسول ہم جیسے نہیں، رسول کا بہت بڑا مقام ہے، بہت عظمت ہے. اتنی عظمت ہے کہ رسول کی ایک زوجہ، رسول کی ایک بیوی، ان کا باپ آتا ہے ان سے ملنے. رسول کی زوجہ کا باپ رسول کی زوجہ سے ملنے آتا ہے، اور ایک بستر تھا جو کہ رسول کا بستر تھا، اس پہ بیٹھنا چاہا. رسول کے گھر آیا رسول کا سسر، اور رسول کی بیوی یعنی اپنی بیٹی سے ملنے آیا، اور آ کر اس بستر پہ بیٹھنے لگا جس پہ رسول سوتے تھے، جس پہ رسول بیٹھتے تھے. اب یہ اچھی والی بیوی تھی، اس نے فوراً بستر ہٹا دیا، بستر ہٹا دیا. اب باپ کہتا ہے بیٹا یہ کیا تم نے کیا؟ میں باپ ہوں تیرا، میں بیٹھنا چاہ رہا ہوں، تم نے بستر ہٹا دیا. احترام واجب ہے باپ کا. بیٹی نے کہا بابا احترام واجب ہے، آپ کا احترام واجب ہے. اسلام کہتا ہے باپ اگر کافر بھی ہو تو اس کا احترام واجب ہے. بابا میں نے یہ جو بستر ہٹایا میری مجبوری ہے، میں نے بے احترامی نہیں کی، میں نے بدتمیزی نہیں کی، میری مجبوری یہ ہے. یہ بستر کوئی معمولی بستر نہیں بابا، یہ بستر معصوم کا ہے، اور میں برداشت نہیں کرتی کہ معصوم کے بستر پہ کوئی غیر معصوم بیٹھے. اب جملہ ہدیہ، یار ایک جملہ ہدیہ کروں بھائی. جب معصوم کے بستر پہ کوئی غیر معصوم نہیں بیٹھ سکتا تو معصوم کے ممبر پہ کوئی غیر معصوم. نبی کی زوجہ نے ایک معیار بتا دیا کہ معصوم کے بستر پہ کوئی غیر معصوم جب نہیں بیٹھ سکتا تو معصوم کے ممبر پہ بھی کوئی غیر معصوم نہیں بیٹھ سکتا. اب یہ آیت جو میں نے تلاوت کی یہ عظمت مصطفیٰ بتا رہی ہے. مسلمانوں تمہارا نبی بہت بڑا ہے، بہت عظیم ہے. اگر آدم بڑا ہے تو تمہارا نبی آدم سے بڑا ہے. اگر نوح بڑا ہے تو تمہارا نبی نوح سے بھی بڑا ہے. اگر ابراہیم بڑا ہے تو تمہارا نبی ابراہیم سے بھی بڑا ہے. اگر موسیٰ بڑا ہے تو تمہارا نبی موسیٰ سے بھی بڑا ہے. اگر عیسیٰ بڑا ہے تو تمہارا نبی عیسیٰ سے بھی بڑا ہے. تمہارے نبی کا ذکر، تمہارے نبی کا نام توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، عیسائیوں کی کتابوں میں بھی ہے، یہودیوں کی کتابوں میں بھی ہے. اور یاد رکھو اللہ گارنٹی دے رہا ہے یجدونہ یعنی فار ایور. میں نے کہا یجدونہ عربی زبان کا صیغہ مضارع ہے، اور یجدونہ کا مطلب کیا ہے؟ پریزنٹ ٹینس، فیوچر ٹینس. یعنی جب آیت نازل ہوئی اور جب تک دنیا رہے گی تب تک توریت و انجیل میں ذکر نبی رہے گا. جتنی کوئی کوشش کر لے، جتنی کوئی کوشش کر لے، نبی کا ذکر نہیں مٹا سکتا. بلکہ میں نے یہ بھی بتایا توریت و انجیل میں نبی کے حقیقی اور سچے وارث اور جانشین کا بھی ذکر ہے. مولا علی کا بھی ذکر ہے توریت و انجیل میں. نہیں بلکہ اور آگے بڑھیے، ہمارے تمام اسلام کے احکام توریت و انجیل سے ثابت ہیں. انشاءاللہ وہ ساری آیات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ہم مسلمان حجاب کرتے ہیں، عیسائی حجاب آج نہیں کر رہے، لیکن حجاب توریت انجیل سے ثابت ہے. ہم سجدہ کرتے ہیں، عیسائیوں کی کسی عبادت میں سجدہ نہیں، لیکن سجدہ توریت انجیل سے ثابت ہے. اسی طرح کئی دیگر ہمارے احکام اسلامی ہیں، وہ سارے توریت و انجیل سے ثابت ہے. اب کل میں نے ایک آیت پڑھی تھی آدھی، اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. آیت جون 16، جسے ہمارے ہاں سورتوں کا نام ہوتا ہے نا، سورہ آراف ہو گیا، سورہ آل عمران ہو گئی، سورہ بقرہ ہو گئی، ان کے ہاں بھی چیپٹر کے نام ہیں. چیپٹر جون، یوحنا چیپٹر جون، اور چیپٹر کا نمبر 16 جا کے چیک کر لیجیے گا. آج بھی آیت موجود ہے. جون 16 آیتیں 7 سے شروع ہوتی ہیں، 12-13 آگے تک جاتی ہیں. حضرت عیسیٰ اپنی قوم کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں اے میری قوم it is better for you that I go away. اے میری قوم تمہارے لیے بہتر ہے کہ میں چلا جاؤں. عیسیٰ کیوں جا رہے ہو؟ کہا that the helper arrive، تاکہ میرے بعد مشکل کشا آ جائے، میں چلا جاؤں، مددگار آ جائے. اب وہ مددگار کون ہے؟ اس مددگار کی کوئی صفات؟ کہا اس کی ایک صفت یہ ہے he will convince the world. وہ مددگار عالمین کے لیے ہوگا، ورلڈ کے لیے ہوگا. میں عیسیٰ صرف بنی اسرائیل کے لیے ہوں. اور اللہ نے بھی قرآن میں یہی صفت بتائی کہ لوگوں مسلمانوں تمہارا جو نبی ہے، میرا جو حبیب ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرا حبیب عالمین کے لیے
رحمت ہے۔ اور یاد رکھیے یہ رسول کی عظمت ہے۔ اللہ نے جب آدم کو انتخاب کیا تو خلیفتاً فی الارض، اللہ نے جب نوح کو انتخاب کیا تو الی قومہ، اس کے قوم کے لیے، اللہ نے جب عیسیٰ کو انتخاب کیا تو بنی اسرائیل کے لیے، یعنی جس نبی کو انتخاب کیا کسی کو قوم کے لیے، کسی کو زمین کے لیے، لیکن جب رسول کا تعارف کروایا تو کیا کہا؟ وما ارسلناک الا رحمتاً للعالمین۔ لیکن یہ جملہ سنیے، اللہ نے یا جب اپنا تعارف کرایا کہا الحمد للہ رب العالمین، یا اپنے حبیب کے لیے کہا وما ارسلناک الا رحمتاً للعالمین۔ جیسے میں عالمین کا خدا ہوں ویسے حبیب عالمین کے لیے رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ آگے بڑھیے، اب کیا فرمایا؟ کہا کہ اس نبی کا کوئی نام، کہا اس نبی کا نام ہے فارقلیط۔ اب میں نے کل آپ بتایا فارقلیط کو اگر ہم عربی میں ترجمہ کریں تو بنتا ہے احمد۔ احمد، اللہ اکبر۔ لیکن اب جیسے میں نے کل کہا تھا یہ تحریف کرتے ہیں، مٹا دیتے ہیں عیسائی ترجمے کے بہانے۔ انہوں نے کہا بھائی فارقلیط کو ہم ترجمہ کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا فارقلیط بنتا ہے ہولی گوسٹ، روح القدس۔ اور یہ جھوٹ ہے، یہ خیانت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خود انجیل سے ثابت ہے ہولی گوسٹ، روح القدس تو حضرت عیسیٰ سے پہلے تھا، حضرت مریم کے ساتھ تھا بائبل کے مطابق، اور حضرت عیسیٰ سے پہلے اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ تھا۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں یہ میرے بعد آئے گا۔ It is better for you that I go away، میں جاؤں تاکہ وہ آئے۔ تو یہ روح القدس نہیں ہو سکتا، یہ ہولی گوسٹ نہیں ہو سکتا، یہ الگ ہے۔ فارقلیط روح القدس نہیں ہے۔ انہوں نے خیال کی تاکہ، کیونکہ فارقلیط کا جیسے آپ ڈائریکٹ عربی میں ترجمہ کرتے تھے احمد بنتا تھا، روح القدس کر دیا، ہولی گوسٹ کر لیا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ لیکن صفات سنیے، ایک صفت کیا؟ He will convince the world، اور دوسری صفت کا اس نبی کی صفت سنو گے کیا ہے؟ اب غور سے سنیے گا۔ مجھے بتایا کہ یہاں پہ 90% پڑھے لکھے لوگ ہیں، شاید ترجمے کیے بغیر اس صفت پہ آپ کو لطف آ جائے۔ دوسری صفت کیا ہے؟ کہا وہ نبی جو میرے بعد آنے والا ہے۔ کیا آیتوں کا نمبر کیا؟ سورہ کون سا؟ جون 16، چیپٹر جون یوحنا 16، اس کا نمبر ہے، آیت 7 سے شروع ہو رہی ہے۔ It is better for you that I go that the helper arrive۔ اس ہیلپر کی ایک صفت کیا ہے؟ He will convince the world۔ اس ہیلپر کی دوسری صفت کیا ہے؟ کہ He will not speak on his own authority۔ وہ ہیلپر جو آنے والا ہے وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، وہ وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے۔ یہی آیت قرآن میں آ گئی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ لوگوں میرا حبیب اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، یہ وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے۔ بس عزیزان محترم، یہ نبی کی عظمت ہے، یہ نبی کا مقام ہے، یہ نبی کے فضائل ہیں کہ دیکھو توریت میں بھی آج بھی نبی کا ذکر موجود ہے۔ یہ اسلام کی عظمت ہے۔ آئیے اپنے عقائد کو مضبوط کریں اور اسلام کی تبلیغ کریں۔ ہم پر واجب ہے اسلام کی تبلیغ کریں۔ یہاں پر بھی آپ جو مومنین رہتے ہیں پوری کوشش کریں کہ صحیح اسلام حقیقی صحیح انداز سے تبلیغ کریں، پیار اور محبت سے تبلیغ کریں، تاکہ دین اسلام کی محبت لوگوں کے دلوں میں بڑھتی رہے۔ آج اسلام پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، شیعوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اور ہم نے اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے اپنی طرف سے کم جتنی کوشش ہو سکتی ہے کرنی ہے۔ اور اگر ہم یہ کام نہ کریں، کیونکہ ہمارا جو اصل موضوع چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ امام زمانہ سے دوری کے اسباب۔ اگر ہم اسلام کے لیے محنت نہ کریں تو گویا ہم امام سے دور ہیں۔ آپ کیا نہیں چاہتے امام جلدی آئیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں امام جلدی آئیں تو آپ نے محنت کرنی ہے، آپ نے تیاری کرنی ہے۔ تیاری کیسے ہوتی ہے؟ بھائی اسی مجلس کا میں آپ کو ایک مثال دے دوں۔ یہ جو مجلس کا انتظام ہوا، کہ آج اچانک سارا انتظام ہو گیا؟ نہیں، اس مجلس کے لیے 1 سال پہلے سے پلاننگ ہوئی، مولانا سے بات ہوئی، یہاں انتظامات کے لیے لوگ تیاریاں کرنے لگے، بھائی یہ لاؤڈ اسپیکر والے سے بات ہوئی، کئی دیگر مسائل تھے، ان تمام مسائل کو دیکھتے دیکھتے تب جا کے آج آپ کو یہ مجلس سننے کا موقع مل رہا ہے۔ یعنی پہلے سے تیاری ہوئی تو آج مجلس نصیب ہوئی۔ آپ کہتے ہو الاجل مولا آئیے مولا، الاجل مولا آئیے مولا، آپ کی کیا تیاری ہے؟ میری کیا تیاری ہے؟ ہماری کیا تیاری ہے؟ اب امام کہتے ہیں لوگوں، اب میں آج آپ کو ایک اور نسخہ بھی دینے والا ہوں۔
اور انشاءاللہ پچھلا جو میں نے نسخہ آپ کو دیا تھا اس کے بارے میں پوچھوں گا کہ کس کس مومن نے آج عمل کیا، لیکن اور انشاءاللہ ان چیزوں پہ گفتگو کرنی ہے جن کی وجہ سے ہم امام سے دور ہو رہے ہیں. وہ نفس کی بیماریاں میں نے آپ کو بتایا، یہ خطرناک نفس کی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے آپ مجلس میں آئے، آپ نے عزاداری کی، آپ نے گریہ کیا، آپ نے ماتم کیا، باہر نکلے اور آپ نے غیبت کی. یہ نفس کی بیماری ہے، پورا ثواب گیا. باہر نکلے کسی مومن کا مذاق اڑایا، پورا ثواب گیا. باہر گئے نامحرم کو دیکھا، عذاب آ گیا. یہ شیطان بڑا خطرناک ہے. اور ہمارے اندر والا شیطان جس کا نام ہے نفس امارہ، اس کا پورا کام یہ ہے، کہتا ہے انہیں مجلس میں جانے دو، مجلس کے بعد میں سارا ثواب لوٹ لوں گا. یہ بڑا خطرناک ہے. اب ہم نے اسی دشمن کو شکست دینی ہے، ہم نے اسی دشمن کو شکست دینی ہے، اور یہ بہت سخت منزل ہے. اور جب اس نفس کو ہم شکست دیں گے تب امام کے قریب ہوں گے. کل میں نے آپ کو کیا کہا، امام کی جب معرفت ہمارے دل میں آئے گی کہ ہمیں جو مل رہا ہے امام کے صدقے مل رہا ہے، ہمیں جو عطا ہو رہا ہے امام کے صدقے عطا ہو رہا ہے، اور جب ہمیں یہ معرفت امام آ جائے گی تو امام سے محبت ہوگی. جب امام سے محبت ہوگی تو شوق زیارت ہوگا. جب شوق زیارت ہوگا تو پھر امام کا وہ جملہ یاد آئے گا کہ امام نے کہا میں تم سے دور نہیں، تمہارے گناہ تمہیں مجھ سے دور کر رہے ہیں. یہ نفس کا دھوکہ تمہیں دور کر رہا ہے، یہ ظاہری چھوٹی ٹیمپرری لذت دکھا کے تمہیں اپنے امام سے دور کر رہا ہے. بس نفس کو شکست دو، اپنے امام کے قریب ہو جا. حر یزیدی تھا مگر جب نفس کو شکست دی تو علیہ السلام بن گیا، امام کا صحابی بن گیا، امام کا قریبی بن گیا. ہم نے نفس کو شکست دینی ہے. لیکن اب نفس امارہ کہے گا میں یہ کام کیوں کروں. کل ایک نسخہ میں نے آپ کو دیا تھا کہ بھائی آپ اپنے مومنین کی مدد کیجئے. میں نے کہا تھا 3 لوگوں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے. باپ کی دعا بچوں کے لیے، اور باپ کی بد دعا بھی بچوں کے لیے. اسی لیے میں نے کہا کبھی باپ کا دل نہ دکھانا. باپ بد دعا نہ بھی دے، دل سے آہ نکلے تو بچہ تباہ ہو سکتا ہے. 3 لوگوں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، باپ کی دعا بچے کے لیے، اور دوسرا میں نے کیا کہا، مظلوم کی بد دعا ظالم کے لیے. مظلوم کی بد دعا ظالم کے لیے جلدی قبول ہوتی ہے. اور تیسرا میں نے کیا کہا، مومنین کی دعا مومنین کے لیے. اب یہاں پہ نفس امارہ کہے گا کہ بھائی ٹھیک ہے میرا کیا جائے، پارا چنار میں مظلوم ہے میرا کیا جائے، ایران میں مظلوم ہے میرا کیا جائے، لبنان میں مظلوم ہے میرا کیا جائے، فلسطین میں مظلوم ہے میرا کیا جائے. انسان اسے کہتے ہیں جسے مظلوم کا درد سن کے درد ہوتا ہے. وہ تو حیوان ہے، ایک کتا زخمی پڑا ہے دوسرا کتا اس کا حال نہیں پوچھتا چلا جاتا ہے. انسان وہ ہے جب کسی کو درد میں دیکھتا ہے، پوچھتا ہے، مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب میں نے مدد کرنے کے لیے آپ کو ایک نسخہ دیا. میں نے کہا اپنے مومنین کی مدد کیجئے. ظالم کا تختہ الٹنے کے لیے ایک سپر پاور نسخہ، وہ کیا، 60 دن تک اس نسخے پہ عمل کیجئے. اس کا جو ہائر ڈوز ہے وہ کیا ہے، 12,000 مرتبہ ہر روز القادر المقتدر القوی القائم. اس کو 12,000 مرتبہ اگر آپ پڑھیں 60 دن تک تو بڑے سے بڑے ظالم کا تختہ پلٹ سکتے ہیں. ہمارے بزرگ عالم دین نے اس پہ عمل کیا، بہت بڑے ظالم کا تختہ الٹ دیا. آج ظالم پارا چنار میں ظلم کر رہے ہیں، بچے بیچارے شہید ہو رہے ہیں، خواتین مرد عورت سب کو مار رہے ہیں. ایران میں ظلم کر رہے ہیں، بچوں کو، مردوں کو، بزرگوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، سب کو مار رہے ہیں. لبنان میں، شام میں، فلسطین میں، ہر جگہ ظالم ظلم کر رہا ہے. اب اس ظالم کا تختہ پلٹنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ کو کم سے کم کچھ تو کرنا چاہیے. اور اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو آپ گنہگار ہیں. سنیے روایت میں ملتا ہے اگر آپ کسی مومن کو مدد کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس مومن کی مدد نہ کریں تو قبر میں آپ نے نماز بھی پڑھی، آپ نے روزہ بھی رکھا، آپ نے ہر اچھا کام بھی کیا، اب مومن کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے. آپ مدد کر بھی سکتے ہیں، اگر آپ نے مدد نہیں کی دنیا میں امام سے دور ہو گئے. امام کو ایسا انسان اچھا نہیں لگتا جو مومن کی مدد نہ کرے. دوسرا نقصان کیا ہوگا، قبر میں آگ کا سانپ آپ کے انتظار میں ہوگا اور وہ قیامت تک آپ کو عذاب دیتا رہے گا. اب آپ کو ایک موقع ہے مومن کی مدد کرنے کا. کیا موقع ہے کہ بھائی ہر روز، میں نے آپ کو ڈسکاؤنٹڈ ریٹ بتا دیا، میں نے کہا بھائی ہر روز 500 مرتبہ القادر المقتدر القوی القائم کا ذکر کریں. اللہ کے 4 نام ہیں، ان کو ذکر کیجئے، انہیں پڑھیے، آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں لگتا، اور دعا کیجئے اس نیت سے کہ خدایا ہمارے مظلوم مومنوں کی مدد ہو، ظالم نیست و نابود ہو جائے. کچھ تقریباً 25-26 لوگوں نے کل وعدہ کیا تھا، جس نے عمل کیا وہ ہاتھ اٹھائے. عمل کرنے والے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 بس 16 لوگوں نے عمل کیا، 17 لوگوں نے عمل کیا، 26 لوگوں نے وعدہ کیا تھا. آج پھر میں وعدہ لینا چاہ رہا ہوں، مومنوں اپنے مومن بھائیوں کی مدد کرو. آدھے گھنٹے کا کام ہر روز یہ ذکر کرو، القادر، المقتدر، القوی، القائم. ہر روز 500 مرتبہ اس ذکر کو کرو. اللہ کا یہ نام لو اس نیت سے کہ خدایا میں پارا چنار کے مظلوم کی مدد تو نہیں کر سکتا، میں یہاں پر ہوں. خدایا میں لبنان کے مظلوم کی کیا مدد کروں؟ کم سے کم خدایا میں یہ کام تو کر سکتا ہوں، یہاں بیٹھ کے اس کے لیے دعا کرتا ہوں اور اس نسخے پہ 60 دن تک عمل کرتا ہوں. جو مومن وعدہ دیتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے. پچھلے والے بھی ہاتھ اٹھائیں، دیکھیں گے آج مومنین بڑے ہیں کہ نہیں. آج ہاتھ سے کچھ زیادہ نظر آ رہے ہیں، پیچھے بھی ماشاءاللہ. انشاءاللہ جس نے وعدہ کیا وہ وعدہ خلافی نہ کرے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. میں ہر روز آپ سے پوچھتا رہوں گا، بلند ترین نعرہ حیدری. بس عزیزان محترم، امام زمانہ سے قریب ہوں. امام زمانہ سے قریب ہونے کا آج ایک اور آپ کو نسخہ، اور آپ کی حاجات کے لیے ایک اور نسخہ. اور انشاءاللہ اگر وقت رہا تو انشاءاللہ اس نفس کی خطرناک بیماریوں کی طرف تھوڑا سا اشارہ، اور پھر مصائب کی زحمت. عزیزان محترم دیکھیے، امام سے ملنے کا آپ کو شوق ہے. اب امام کو بعض لوگوں سے ملنے کا شوق ہے. ذرا غور کیجئے گا، میں نے بہت بڑا جملہ کہہ دیا. ہمیں آپ کو امام سے ملنے کا شوق ہے. البتہ یہ میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں جس میں افسوس بھی ہوتا ہے کہ واقعی شوق ہے یا آپ نے میں نے کہا تو شوق ہے. کہ اس کی میں مثال دیتا ہوں. ہمارا بچپنے سے شوق ہوتا ہے کہ بھائی بڑا گھر خرید لیں، اور اس کے لیے محنت کرتے ہیں، بڑا گھر خرید بھی لیتے ہیں. ہمارا بچپنے سے شوق ہوتا ہے پڑھ لکھ کے پی ایچ ڈی کر لیں، ایم اے کر لیں، بی اے کر لیں، اور پھر اس شوق کو پورا بھی کرتے ہیں، پڑھ لکھ بھی لیتے ہیں. ہمارا شروع سے شوق ہوتا ہے کہ بڑی گاڑی خرید لیں، اور پھر اس پہ محنت کرتے بڑی گاڑی بھی خرید لیتے ہیں. اب امام سے ملنے کا شوق ہے. 30 سال کے ہو گئے، کتنی مرتبہ امام سے ملے؟ ہاں جی. 50 سال کے ہو گئے، کتنی مرتبہ امام سے ملے؟ 60 سال کے ہو گئے، کتنی مرتبہ امام سے ملے؟ تو پتہ چلا یہ شوق نہیں، زبانی دعویٰ ہے. کیونکہ گھر خریدنے کا شوق تھا، خرید لیا. کوٹھی بنانے کا شوق تھا، بنا لی. بڑی گاڑی خریدنے کا شوق تھا، خرید لی. جو شوق تھا وہ تم نے پورا کر لیا. اگر امام زمانہ سے ملنے کا شوق تھا تو اب تک امام کی زیارت کیوں نہیں کی؟ کیونکہ اس شوق کے لیے تو نے ہر کوشش کی. وہ جو دنیاوی شوق تھا نا، اس کے لیے تم نے ہر کوشش کی. امام سے ملنے کے لیے کیا کوشش کی؟ ایک چھوٹی سی بات میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں. امام سے ملنا ہے تو نفس کو شکست دو. یہ نفس دھوکا، غیبت چھوڑ دو، گانے سننا چھوڑ دو، تہمت لگانا چھوڑ دو، فتنے کرانا چھوڑ دو. اللہ اکبر. یہ چھوٹا کام نہیں کر سکتے. اب سنیے، یہ امام سے آپ ملنے کا شوق رکھتے ہیں، لیکن بعض مومن ہیں جن سے امام ملنے کا شوق رکھتے ہیں. وہ صفت اپنے اندر لے کے آئیے. چھٹے سرکار سے روایت ہے، امام فرماتے، وہ اپنے زمانے کے امام تھے اور ہمارے زمانے کے امام بھی یہی شوق رکھتے ہیں. امام کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ مومن جس کو اللہ پوری دنیا کی دولت دے دے، وہ مومن جس کو اللہ پوری دنیا کا پیسہ دے دے، وہ مومن جسے اللہ دنیا کا سونا جواہرات دے دے، اللہ اسے دنیا کا بادشاہ بنا دے، بلینر ٹریلینر، رات کو سوئے، صبح اٹھے، سارا پیسہ چلا گیا، سارا پیسہ ختم ہو گیا، اور اسے ذرہ برابر پریشانی اور دکھ نہیں ہوا. یعنی اس کی نگاہ میں، اس کی نظر میں دنیا کی ویلیو مچھر کے پر کے برابر ہے. ذرا غور کیجیے گا. بھائی مچھر کا پر بھائی گم ہو گیا، کیا ہوگا؟ مچھر کا پر چلا گیا، کیا ہوگا؟ کوئی ٹینشن نہیں ہوگا. یعنی اگر کوئی مومن ایسا ہے کہ دنیا اور دنیا کی لذتیں اس کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر ہیں، تو امام کہتے ہیں میں ایسے مومن سے ملنے کا شوق رکھتا ہوں. اللہ اکبر. آج ہم دنیا داری میں بہت مست ہیں. اچھا، یہ انشاءاللہ کل یا پرسوں گفتگو ہوگی کہ دیکھیے اسلام نے دنیا میں کمائی اور کمانے سے منع نہیں کیا. حلال کما رہے ہو، حلال کماتے رہو، لیکن اسلام نے ایک چیز سے منع کیا ہے، اور یہ نفس کی خطرناک بیماری ہے. اسلام نے کہا دیکھو پیسے کماؤ مگر پیسے کی محبت دل میں نہ آنے دینا. بھائی ہمارا 1000 روپیہ گم ہو جائے، اگر کوئی مالدار ہے تو 1000 روپے کی اس کی نظر میں ویلیو نہیں. 1 لاکھ گم ہو جائے، 1 کروڑ گم ہو جائے، کتنا ٹینشن ہوتا ہے بھائی، کتنے پریشان ہوتے ہیں. اب سوال پوچھوں، امام زمانہ سے ہم گم ہیں، ہم دور ہیں، کیا پریشان ہوئے؟
اتنے پریشان ہوئے. اب انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں امام زمانہ سے ملنے کے لیے ہم کیا کریں, نفس کو شکست دیں. نفس کو شکست کیسے دیں؟ اب کل گفتگو یہاں پہنچی کہ بھائی بدن کی بیماریاں جب ہوتی ہیں تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ہسپتال ہوتا ہے, اور جناب ہمیں سمٹمز, علائم, نشانیاں ہوتی ہیں, بخار ہو جاتا ہے, سر چکراتا ہے, کڈنی میں پتھری ہے تو درد ہوتا ہے, اور جناب ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر جناب ہمیں دیکھتا ہے, ہم سے سمٹمز پوچھتا ہے, اس کے بعد اگر اسے شک ہوتا ہے, سمجھتا نہیں ہے تو فیملی ہسٹری پوچھتا ہے, اس کے بعد ٹیسٹ کرواتا ہے, اس کے بعد علاج ہونے کے لیے دوائی دے دیتا ہے. اب ذرا بتائیے نفس کی بیماریوں کے علاج کے لیے, کیونکہ یہ نفس کی بیماریاں ہمیں امام سے دور کر رہی ہیں, کوئی ایسا ہسپتال آپ جانتے ہیں اپنے پورے لیا میں جہاں نفس کی بیماریوں کا علاج ہو تو مجھے بتائیے. کوئی ایسا ڈاکٹر آپ جانتے ہیں جو نفس کی بیماریوں کا علاج کرتا ہو؟ میں ایڈریس دیتا ہوں, آپ انشاءاللہ اس ایڈریس پہ چلے جائیے. آپ کے شہر میں نفس کی بیماریوں کا جو ہسپتال ہے وہ مجلس مولا حسین ہے. مجلس مولا حسین نفس کی بیماریوں کا علاج کرتا ہے. اور ڈاکٹر کون ہے جو نفس کی بیماریوں کا علاج کرتا ہے؟ وہ میرے مولا و آقا حسین ہے. نفس کی بیماریوں کا علاج اہل بیت کرتے ہیں. ان سے پوچھیں, ان سے سیکھیں, انہوں نے بتائی نشانیاں, انہوں نے طریقہ بتایا کہ کیسے نفس کی بیماریوں کو ڈائیگنوز کریں اور پھر کیسے نفس کی بیماریوں کا علاج کریں. پہلا مرحلہ امام نے کیا فرمایا؟ امام نے کہا اگر تم نفس کی بیماریوں کو ڈائیگنوز کرنا چاہتے ہو, سر میں تو درد نہیں ہوتا, غیبت کی, کوئی بخار نہیں ہوا ہمیں, ہاں بھائی جھوٹ بولا, کوئی سر نہیں چکرایا, کسی مومن کا مذاق اڑایا, ہمیں پتھری نہیں ہوئی کڈنی میں, ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اب نشانیاں نظر نہیں آتی, کیا کریں ہم؟ کیسے نفس کی بیماریوں کو ڈائیگنوز کریں, کیسے نفس کی بیماریوں کو پہچانیں؟ امام نے کہا, چھٹے سرکار سے روایت ہے, امام نے کہا تم خود سب سے پہلے ڈاکٹر ہو. اب مثال پھر دنیا کی دوں, آپ بیمار ہو گئے, ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر نے سارا ٹیسٹ وغیرہ کروا کے ڈائیگنوز بھی کر دیا کہ یہ بیماری ہے اور دوائی بھی لکھ کے دے دی. آپ نے پرچہ اٹھایا, فارمیسی کو دیا, دوائی خرید کے گھر میں رکھ دی, ایک ہفتہ دوائی ٹیبل پہ پڑی ہے, آپ نے دوائی استعمال نہیں کی, آپ ٹھیک ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ نہیں ہوں گے نا. اور ڈاکٹر صاحب پہ غصہ کیجئے, ڈاکٹر صاحب تو کیسا ڈاکٹر ہے, ایک ہفتے سے میں ابھی تک بیمار ہوں. ڈاکٹر کہے گا دوائی ٹائم پہ لیتے تھے, آپ کہیں میں تو دوائی استعمال ہی نہیں کی, تو ڈاکٹر کہے کم وقت پہلے دوائی استعمال کر, پھر مجھ پہ اعتراض کر. تم خود اپنے طبیب ہو, تم خود اپنے ڈاکٹر ہو, جب تک تم نہ چاہو اپنا علاج نہیں کر سکتے. اب امام یہی کہہ رہے, اے انسان اگر تم نفس کو شکست دینا چاہتے ہو تو تم سب سے پہلے ڈاکٹر ہو. اپنے ہر عمل کو اینالائز کرو, اپنے ہر عمل کو اسکریننگ کرو, اپنے ہر عمل کو چیک کرو, اور اسے کہا جاتا ہے محاسبہ. محاسبہ یعنی حساب و کتاب کرو, ذرا چیک کرو تم جتنے اعمال صبح سے اٹھتے ہی کرتے ہو شام تک, اس میں کتنے گناہ تھے, اس میں کتنی غلطیاں تھیں, اس میں کتنی توہین تھی مومنین کی, اس میں کتنی بدتمیزی تھی. ہم کتنے ایسے جملے کہہ جاتے ہیں جن جملوں کی وجہ سے کتنے مومنین کی زندگیوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں, اور ہم اس کے بارے میں سوچتے نہیں. یہ محاسبہ یعنی سوچو. اے انسان سوچو, صبح جب سے تیری آنکھ کھلی کتنی غیبتیں کی, کتنے گناہ کیے, سونے سے پہلے محاسبہ. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مولا فرماتے ہیں لیس منا, یعنی وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے, من لم یحاسب نفسہ فی کل یوم, جو ہر روز اپنا حساب و کتاب نہیں کرتا وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں ہے. امام کریں ہمارے حقیقی شیعہ کی صفت یہ ہے کہ وہ سونے سے پہلے ہر روز ایک مرتبہ حساب و کتاب کرتا ہے. آج میں نے یہ جملہ کہا, یہ جملہ میرا جو تھا اس میں تکبر تھا, اس میں غرور تھا, اس میں بدتمیزی تھی. آج میں نے فلاں صاحب کو سلام کیا, کیا وجہ تھی؟ کیونکہ وہ جنرل صاحب تھا یا اس لیے کہ مولا کا عاشق تھا. آج میں نے فلاں کام کیا, اس میں پیچھے بیک گراؤنڈ میں موٹیویشن کیا تھا, یہ سوچنا ہے. اور جب آپ محاسبہ کریں گے نا, سنیے ایک دوسرا کمال, جب آپ اپنا حساب و کتاب کریں گے تو اپنے عیب تلاش ہوں گے. جب اپنے عیب تلاش کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کا غرور بھی ٹوٹے گا. کیونکہ ہمیں غرور تب ہوتا ہے جب ہم خود کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں, میں تو بے عیب ہوں, مجھ میں تو کوئی عیب نہیں. لیکن جب محاسبہ کرو گے پتہ چلے گا یہ عیب بھی مجھ میں, یہ عیب بھی مجھ میں, یہ غلطی بھی مجھ میں, وہ برائی بھی مجھ میں. اللہ کے رسول کا زمانہ ہے, ڈیزرٹ میں, صحرا میں, بیابان میں اللہ کے رسول اصحاب کے ساتھ ہیں. اللہ کے رسول نے کہا لکڑیاں ڈھونڈو. یا رسول خدا یہ بیابان ہے, یہ صحرا ہے, یہ ڈیزرٹ ہے, ادھر لکڑیاں کدھر سے ڈھونڈیں؟ ڈھونڈو. یا رسول خدا ادھر تو کوئی لکڑی نہیں ملے گی, ڈھونڈو. یا رسول خدا ٹھیک ہے آپ کا حکم ہے ڈھونڈتے ہیں.
اب لکڑیاں ڈھونڈنے صحرا میں، بیابان میں، ڈیزرٹ میں، ہاں جی صحرا سمجھتے ہیں، بیابان ڈیزرٹ، ہاں جی وہاں پہ عام طور پہ درخت وغیرہ نہیں ہوتے، اب لکڑی کہاں سے ملے گی؟ اب اصحاب ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ کے رسول نے کیسے کام پہ لگا دیا، لیکن اچانک ایک لکڑی نظر آئی، 2 لکڑیاں نظر آئی، 10 لکڑیاں نظر آئی، اچانک لکڑیوں کا ڈھیر بن گیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ہاں بھئی یہ کہاں سے آئی؟ جیب سے نکال کے لائے ہو؟ اب یہ تو میں نے اپنی طرف سے جملہ کہا، اللہ کے رسول نے نہیں کہا تھا۔ ہاں بھئی یہ لکڑیاں کہاں سے آئیں؟ کہا یا رسول خدا ہم نے ڈھونڈا تو ملی، ہم نے تلاش کیا تو ملی۔ اللہ کے رسول نے کہا یہی تمہیں سمجھانا تھا، پہلے نفس ہمارا دھوکہ دیتا ہے تو پرفیکٹ ہے، تو بہترین ہے، تم میں کوئی گناہ نہیں، تم میں کوئی عیب نہیں، لیکن جب تم حساب و کتاب کرو گے، جب اپنے عیب تلاش کرو گے، دیکھو گے یہ غلطی بھی مجھ میں، یہ عیب بھی مجھ میں، یہ برائی بھی مجھ میں، دیکھو گے تمہارے اندر برائیوں کا ڈھیر ہے۔ یہ میں نے کیا کہا؟ جب تک ڈائیگنوز نہ ہو تب تک علاج ہی نہیں ہوگا، ڈائیگنوز ہو گیا آدھا علاج ہو گیا، جب تک عیب تلاش نہ ہو تب تک تو آپ خود کو نیک سمجھتے رہیں گے، علاج ہی نہیں کریں گے۔ اسی لیے کہا اے انسان ہمیشہ خود کو عیب والا سمجھو، کبھی خود کو پرفیکٹ نہ سمجھو، ہمیشہ سمجھو مجھ میں عیب ہے، ہمیشہ سمجھو مجھ میں غلطیاں ہیں، اور ہمیشہ اپنا عیب تلاش کرو۔ اور جب اپنا عیب تلاش کرو گے ایک تو غرور ٹوٹے گا، جب محاسبہ کرو گے غرور ٹوٹے، اور یہ پورا پروسیس ہے ہمیں امام زمانہ کے قریب کرنے کے، کہ انشاءاللہ جب ہمارا غرور ٹوٹے گا، جب نفس کی بیماری ختم ہوگی ہم امام کے قریب ہوں گے۔ جب محاسبہ کرو گے، حساب و کتاب کرو گے، اپنے گناہ تلاش کرو گے، تمہارا غرور ٹوٹے گا، تم خود کو بہت اچھا سمجھتے تھے، اب پتہ چلا میں تو بڑا گنہگار ہوں، بڑا خطا کار ہوں، اب توبہ بھی کرنے بڑھو گے، اب گریہ بھی کرو گے۔ اور دوسرا کیا فائدہ محاسبے کا؟ جب تم اپنا حساب و کتاب کرو گے اس وقت تمہیں دوسروں کے عیب نظر نہیں آئیں گے۔ ہم غیبت کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں دوسروں کے عیب کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے عیبوں کو دیکھتے ہی نہیں، ہمیں اپنے عیب نظر نہیں آتے، اور دوسروں کے عیبوں پہ ہم اترے ہوئے ہوتے ہیں کہ فلاں کے بیٹے کو دیکھا، فلاں کی بیٹی کو دیکھا، فلاں کے بھائی کو دیکھا۔ غیبت جو ہم کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنا حساب و کتاب نہیں کرتے۔ ایک عالم دین کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا مولانا فلاں آدمی چور ہے۔ کیا کہا؟ مولانا فلاں آدمی چور ہے۔ اور ابھی ہم کراچی میں تھے، ایک مومن نے بتایا تھا ایک چور تھا جو کہ علماء کے قریب جاتا تھا، علماء سے دوستی کر کے علماء کو لوٹ کے چلا جاتا تھا۔ ایک آدمی حقیقی چور ہوتا ہے۔ اب اس نے آ کے عالم کو کہا کہ مولانا صاحب فلاں آدمی چور ہے۔ مولانا صاحب نے کہا چپ ہو جا، اگر وہ چور ہے تو تو بھی چور ہے۔ یہ آدمی شریف تھا، یہ چور نہیں تھا، وہ جس کی بات کر رہا تھا وہ واقعی چور تھا۔ یہ غیبت کیا ہوتی ہے؟ غیبت جو آپ کرتے ہیں، مومنین کہتے ہیں مولانا صاحب اس نے یہ کام کیا ہے۔ اگر کیا ہے تو غیبت ہے، اگر نہ کیا ہو تو تہمت ہے، وہ الگ گناہ ہے۔ تو مولانا صاحب وہ چور ہے، میں نہیں چور۔ مولوی صاحب نے کہا تو بھی چور ہے۔ اچھا یہ شریف آدمی چور نہیں تھا۔ پریشان ہو کہ مولانا صاحب یہ آپ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ اب یہ محاسبے کے بارے میں واقعہ سنا رہا ہوں۔ کہا کہ مولانا میں چور نہیں ہوں، میں شریف آدمی ہوں، آپ جانتے ہیں مجھے۔ کہا اچھا تمہیں اس کی چوری نظر آ رہی، اپنی چوری نظر نہیں آ رہی؟ اس نے کہا مولانا میں چوری نہیں کرتا۔ کہا تمہیں اس کی چوری نظر آئی، اپنی چوری نظر نہیں آ رہی؟ کہا خدا کی قسم میں چور نہیں۔ کہا تم نے آج تک نماز فجر قضا نہیں کی؟ کہا مولانا وہ تو ہو جاتی ہے۔ تو کہا تو اللہ کی نماز چوری کر رہا ہے اور اس کی چوری تمہیں نظر آ رہی ہے، اپنی چوری نظر نہیں آ رہی۔ جب انسان محاسبہ کرے گا دیکھے گا ارے میں اس کی فلاں غلطی دیکھ رہا ہوں، وہ تو میرے اندر بھی ہے۔ حساب و کتاب یہ پہلی لیول ہے نفس کو شکست دینے کے لیے۔ سب سے پہلے ہم نے کیا؟ حساب و کتاب، محاسبہ کرنا۔ اے انسان محاسبہ کرو، تم میں کیا عیب ہیں، اپنے عیب تلاش کرو۔ عیبوں کو تلاش کرو گے تمہارا غرور ٹوٹے گا، عیب کو تلاش کرو گے، اپنے عیبوں کو تلاش کرتے کرتے اتنا مشغول ہو جاؤ گے کہ دوسروں کے عیب تمہیں نظر نہیں آئیں گے۔ اور جب اپنا عیب تلاش کیا اب علاج کے لیے نکلو گے، تو سب سے پہلا ڈاکٹر کون؟ تم خود۔ اپنا علاج کرنا ہے، نفس کو شکست دینا ہے۔ اب امام نے بتایا، اہل بیت نے بتایا، یہ اہل بیت کی ساری احادیث اور روایات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تم خود اپنے ڈاکٹر ہو سب سے پہلے، اب ڈائیگنوز کرو۔ لیکن ہو سکتا ہے کبھی پتہ نہ چلے، مجھے اپنی بیماری کا پتہ نہ چلے، ہو جاتا ہے میرے منہ پہ کچھ لگا ہوا ہے مجھے تو نہیں پتہ چلے گا۔ اب یہاں پہ کیا فرمایا کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، تیرا دوسرا ڈاکٹر تیرا دوست ہے۔ تیرا سچا دوست وہ نہیں جو تیری تعریفیں کرے، بلکہ تیرا سچا دوست وہ ہے جو تیرے عیب بچائے۔ تیری بیوی
میاں بیوی ایک دوسرے کے دوست بنے، ایک دوسرے کو اپنا عیب بتائیں تاکہ اصلاح ہو۔ میاں بیوی کا مقصد کیا ہے؟ شادی کا مقصد کیا ہے؟ بیوی میاں کی اصلاح کرے اور میاں بیوی کی اصلاح کرے۔ لیکن جب میاں بیوی ایک دوسرے کا عیب بتائیں، لوگوں کے سامنے نہ بتائیں، اکیلے کمرے میں ایک دوسرے کا عیب بتائیں تاکہ ایک دوسرے کی عزت بھی بچی رہے۔ اسی طرح بچوں سے کبھی پوچھ لیا کرے، بیٹا اگر مجھ میں کوئی کمزوری ہے تو مجھے بتا، یہ تمہارا آئینہ ہے۔ اور تیسرا ڈاکٹر کون ہے؟ کتاب اور استاد۔ کچھ کتابیں پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چلے، اہل بیت کی روایات پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ نفس کی بیماریوں کی نشانیاں کیا ہیں۔ جیسے کل میں نے کہا کہ بھائی آپ لقمہ کھا رہے ہیں، ایک لقمہ منہ میں ہے، ابھی وہ چبایا نہیں، ابھی وہ گیا نہیں نیچے، آپ دوسرا لقمہ بنا رہے ہیں، یعنی یہ لالچی کی نشانی ہے۔ گھر میں بیوی کو مدد نہیں کر رہے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ میں مرد ہوں، میں کیوں مدد کروں، یعنی تکبر کی نشانی ہے۔ آفس میں ایک غریب آدمی آ گیا، اس کا کام نہیں کیا، امیر آ گیا، اس کا کام کر دیا، یعنی تکبر کی نشانی ہے۔ بچہ آ گیا، اسے سلام نہیں کیا کہ بچہ ہے میں سلام کیوں کروں، یعنی تکبر کی نشانی ہے۔ میں نے کوئی بڑا کام کر دیا، کسی نے تعریف کی، میں خوش ہو گیا، یعنی ریاکاری کی نشانی ہے۔ آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اپنے اوپر ناز کرنے لگا، یعنی عجب کی بیماری ہے۔ یہ ساری بیماریاں کتابوں میں، احادیث میں، روایات میں موجود ہیں، اہل بیت نے سکھایا۔ اچھا اگر کتاب نہیں پڑھ سکتے تو پھر ان مجالس کو سنو جس میں ان نفس کی بیماریوں کے علاج کا طریقہ بتایا جاتا ہے، جس میں نفس کی بیماریوں کو تشخیص دینے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، تاکہ تم اپنی طرف سے بھی پوری کوشش کرو، اپنے دوست سے بھی مدد لو اور استاد اور کتاب کی مدد سے نفس کو شکست دے دو۔ اور میں نے کہا کہ محرم میں نفس کو شکست دے۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد۔ نفس کو شکست دیں، اور ہر روز ہم آپ کو ایک نسخہ دیتے ہیں۔ آج تو ایک نسخہ آلریڈی دے چکے ہیں، امام زمانہ سے قریب ہونے کا نسخہ۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر سے دنیا کی محبت ختم کر دے۔ دنیا کی لذتیں اس کے لیے مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہو، بالکل ختم۔ محبت دنیا ہو جائے، انسان امام کے قریب پہنچتا ہے۔ آج کا آپ کو نسخہ آپ کے فائدے کا نسخہ، کل والا جو میں نے نسخہ دیا تھا القادر، المقتدر، القوی، القائم، وہ بھی آپ کے فائدے کا بھی ہے، لیکن آپ کو دوسرے اینگل سے میں آگے لے جا رہا ہوں تاکہ دوسرے مومنین کی مدد کے لیے اس پہ عمل ہو۔ آج کا نسخہ جو سننا نہیں چاہتا، بلند ترین صلوات۔ ماشاءاللہ مجمع ٹرین ہو گیا ہے، اور جو سننا چاہتا ہے بلند ترین نعرہ حیدری زندہ باد۔ کمال کا نسخہ، اس پہ عمل کیجئے۔ 1000 حاجتوں کی نماز، نماز حضرت خضر کے نام سے ہے، 1000 حاجت۔ اچھا جتنے میں نسخے بتا رہا ہوں اس میں ایک چیز کا خیال رکھیے، ساتوں اعضاء پاک ہوں۔ یہ نہ ہو کہ آپ نسخے پہ عمل کریں، جیسے میں نے ڈاکٹر کی مثال دی، دوائی خریدیں اور جناب آپ دوائی استعمال ہی نہ کریں، یا دوائی استعمال کریں اور پرہیز نہ کریں، تو پھر علاج نہیں ہوگا۔ جتنے اہل بیت کے نسخے ہیں یہ سپر پاور ہیں، کمال کے ہیں، لیکن ایک چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ کیا خیال کرنا ہے؟ کہ آپ جب ان نسخوں پہ عمل کر رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں نتیجہ ملے، جلدی نتیجہ ملے، تو آپ نے نفس کو شکست دینی ہے، گناہوں سے خود کو بچانا ہے، تب آپ کو سپر پاور نتائج نظر آئیں گے۔ اب یہ کمال کا نسخہ، 1000 حاجتوں کا نسخہ۔ 2 رکعت نماز میں نے خود پڑھی ہے، بڑی آسان ہے، زیادہ سے زیادہ مجھے 5 منٹ لگتے ہیں، آپ کو بھی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، بہت آسان ہے۔ کیا ہے؟ 1000 حاجتوں، اور اس میں 2 اسپیشل شرطیں ہیں۔ ایک، جب اس نسخے پہ عمل کریں، ویسے تو ساتوں اعضاء پاک ہوں، آنکھ کے لیے اسپیشل کہا گیا ہے کہ آنکھ سے کوئی گناہ نہ ہو، کسی نامحرم کی تصویر نہ دیکھو، کوئی نامحرم کی ویڈیو نہ دیکھو، کوئی نامحرم کی طرف بری نگاہوں سے نہ دیکھو۔ آنکھ کی بڑی تاکید ہے کہ آنکھ کو صاف رکھو گناہ سے، اور دوسرا شکم کو، کہ تمہارے پیٹ میں حرام نہ جائے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب ادھر تو سور ملتا نہیں ہے تو ہم تو حرام کھائیں گے نہیں، کبھی کبھار یہاں سور نہیں ملتا، لیکن انسان جب رشوت کے پیسے سے حلال مرغی خرید کے آتا ہے نا، وہ حرام کھا رہا ہے۔ یہ ذرا غور کیجئے، شکم میں حرام نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا اب بہت آسان نسخہ، 1000 حاجتوں کی نماز، 2 رکعت نماز ہے۔ یہ آپ اس پہ وعدہ نہیں لوں گا، آپ پڑھیں نہ پڑھیں آپ کی مرضی، آپ کے فائدے کا، اور سحر کے ٹائم پہ پڑھیں تو بہترین وقت ہے۔ 1000 حاجتوں کی نماز کیا ہے؟ 2 رکعت نماز۔ سورہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ کافرون، چھوٹا سا سورہ ہے۔ دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید، قل واللہ احد۔ باقی ویسے نماز جیسے نماز فجر ہوتی ہے۔ نماز ختم ہوئی، سجدے میں چلے جائیے، 10 مرتبہ پڑھیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد،
وعجل فرجهم، یہ 10 مرتبہ ہو گیا. پھر 10 مرتبہ پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 10 مرتبہ. پھر 10 مرتبہ پڑھیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور بس اپنی حاجت مانگیں. ریپیٹ کروں ایک بار، 2 رکعت نماز ہے، 1000 حاجتوں کی نماز. سورہ الحمد کے بعد پہلی رکعت میں 10 مرتبہ سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید قل هو اللہ احد. یہ نماز ہو گئی باقی کی نماز فجر کی طرح. اس کے بعد جب نماز ختم ہو سجدے میں جائیں 10 مرتبہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور 10 مرتبہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ آپ کا تحفہ نماز حاجت ہے. جتنی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہو اپنی حاجات کے لیے 1000 حاجت اس ایک نماز سے قبول ہو سکتی ہیں. اگر یاد رکھیے، اگر آپ نے شرائط دعا کا خیال رکھا. اگر غیبت کر کے یہ نماز پڑھی کوئی قبول نہیں ہوگی، اگر تہمت لگا کے نماز پڑھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اگر کسی کا دل دکھا کے یہ نماز پڑھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ شرائط دعا اسپیشلی میں نے کہا آنکھ اور شکم کا خیال رکھتے ہوئے آج کا یہ نسخہ، آج میں ایک جسم کی بیماری کے متعلق میں نسخہ دینا چاہ رہا تھا، تھوڑا وقت بہت ہو گیا ہے، اس کو انشاءاللہ کل اگر یاد رہا تو اس پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ. کوشش کریں. کبھی کبھار مجھے احساس ہوتا ہے کیونکہ 2-4 مومنین دیکھ رہا ہوں انہیں نیند آ رہی ہے، تو مجھے کبھی احساس ہوتا ہے کہ مومنین بیچارے بہت لمبی مجلس ہو جا رہی ہے. کل سے کوشش کروں گا کہ مجلس بھی تھوڑی سی چھوٹی رہے، کیونکہ جیسے ایک بندہ بھی مجھے سوتا ہوا نظر آتا ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ دوسروں کو بھی نیند آ رہی ہے، ان کا کنٹرول اچھا ہے. صلوات پڑھیے بآواز بلند. پوری کوشش کریں اپنے آپ کو امام زمانہ سے کنیکٹ کریں، امام کے قریب ہو جائیں، مولا کے قریب ہو جائیں. اور یہ مولا کی مظلومیت ہے. ہم خود کو مولا کا شیعہ کہتے ہیں. یہ جملہ آپ نے بالکل اسے لائٹ لیا، آپ گزر گئے، میں بھی گزر گیا. آپ کو جس چیز کا شوق تھا دنیا میں اسے حاصل کرنے کے لیے آپ نے ہر کوشش کی، اور آخر حاصل کر بیٹھے. آخر حاصل کر بیٹھے. امام سے ملنے کا شوق زباں پر تو ہے، لیکن کیوں امام کو حاصل نہیں کیا؟ حاصل نہ کرنا بتا رہا ہے تیرے دل میں جتنی محبت گھر کے لیے تھی اتنی محبت مولا کے لیے نہیں تھی. تم نے گھر حاصل کرنا چاہا، گھر مل گیا. حاصل نہ کرنا بتا رہا ہے تیرے دل میں جتنی محبت گاڑی کی تھی اتنی محبت مولا امام کی نہیں تھی. کیونکہ گاڑی حاصل کرنے کے لیے تم نے ہر ممکنہ کوشش کی، مگر امام کو حاصل کرنے کے لیے، امام سے ملنے کے لیے تم نے کوئی کوشش نہیں کی. اگر کوشش کرتے تمہیں امام زمانہ کی زیارت ضرور نصیب ہوتی. زیارت کا نہ ہونا بتا رہا ہے تم نے کوشش نہیں کی. خدایا ہمیں امام کی محبت، مودت، اطاعت نصیب فرما. خدایا امام زمانہ کے قریب ہونے کی توفیق نصیب فرما. امام سے قریب ہونا ہے، کیا کرے؟ کیسے انسان مولا کے قریب ہوتا ہے؟ امام کے قریب انسان تب ہوتا ہے جب حسین کے غم میں تڑپ تڑپ کے روتا ہے. یہ امام سے نزدیک ہونے کا ایک نسخہ بتا رہا ہوں، خدا کی قسم یہ نسخہ ہے. اگر امام زمانہ سے ملنا چاہتے ہو 1 سال تک صبح اٹھتے ہی حسین کے غم میں تڑپ تڑپ کے رویا کرو، اور رات کو سونے سے پہلے حسین کے غم میں تڑپ تڑپ کے رویا کرو. شرما شرما کے نہ رونا، گھٹ گھٹ کے نہ رونا. مومن کے لیے مسائل
نائب حسین پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. امام کی حدیث سنا رہا ہوں. مومن جیسے حسین کا نام سنتے رونا شروع ہو جاتا. حسین سامنے حسین کا نام لیا جائے، ایک بار دو بار تیسری مرتبہ اس سے برداشت نہیں ہوتا، وہ رونا شروع کر دیتے. اور تم بڑے خوش نصیب ہو، بڑے خوش نصیب، آج بڑے سکون سے رو رہے ہو، کوئی تمہیں رونے پہ ڈانٹ نہیں رہا ہے. آج بڑے سکون سے رو رہے ہو، کوئی تمہیں حسین پہ رونے پہ تماچے نہیں مار رہا ہے. اللہ عزادارو، سادات پہ ظالموں نے اتنا ظلم کیا. بھائی رونا تو انسان کا انسانی حق ہے، مگر سکینہ جب روتے تھے کبھی ظالم تماچا مارتا تھا، کوئی ظالم بالوں سے کھینچتا تھا. میں قربان تیرے لیے مگر سکینہ جب روتی تھی کوئی ظالم تماچے مارتا تھا، کوئی ظالم بالوں سے کھینچ دیا. عزادارو، امام زمانہ کو بلانا ہے. آج بھی کل کی طرح بی بی زینب کے مسائل پڑھنے کا جی کر رہا ہے، مگر ساتھ میں سکینہ کی غربت پہ بھی رونے کا دل کر رہا ہے. عزادارو، تاریخ میں ملتا ہے سادات کا قافلہ کوفہ کی بازار میں کھڑا ہے. میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا اس قافلے میں وہ بیویاں ہیں جو نانا کے روزے پہ بھی رات کو جاتی تھی. ہے زینب کجا بازار کجا، سادات کا بڑا امتحان. عزادارو، زینب کے سر پہ چادر نہیں، زینب اونٹ پہ تشریف فرما ہے. بی بی زینب کی گود میں ایک ننھی بچی بیٹھی ہے. ننھی بچی نے ایک مرتبہ پھپھی زینب کی طرف دیکھا،
کچھ کہنا چاہا مگر چپ ہو گئے۔ بی بی زینب نے کہا سکینہ بیٹا کیا کہنا چاہتی ہو؟ اگر آج مجھے نہیں بچاؤ گے تو کس کو بچاؤ گے؟ نہ چچا عباس رہے، نہ بھائی علی اکبر، نہ بابا حسین رہے، نہ بھائی قاسم۔ سکینہ کیا چاہتی ہو؟ مجھے بچا، اولاد والوں مجھے معاف کرنا، اللہ کرے تمہارے بچے اتنے پیاسے نہ ہو، اور اگر تمہارے بچوں کو پیاس لگے اللہ کرے فوراً پانی مل جائے۔ سکینہ نے پھپھی زینب کی طرف دیکھا، آہستہ سے کہا پھپھی اماں پیاسی ہو، اگر تھوڑا پانی مل جائے۔ عزادارو ساقی کوثر کی پوتی، ساقی کوثر کی بیٹی سے پانی مانگ رہی ہے۔ زینب نے کہا سکینہ چپ ہو جا، یہاں پتھر مارنے والے بہت ہیں، اللہ جانے کوئی پانی دے یا نہیں۔ سکینہ اللہ جانے کوئی پانی دے یا نہیں۔ عزادارو یہ گفتگو چھت پہ بیٹھی ہوئی کچھ خواتین نے سن لی۔ ایک خاتون دوڑتی ہوئی گئی، گھر سے پانی لے کر آئی، سکینہ کو پانی دیا۔ مجھے نہیں معلوم جب سکینہ کی نظر پانی پہ پڑی ہوگی، شاید سکینہ نے رو کے کہا بھائیا علی اصغر پانی آ گیا، آ گیا، آجا بھائیا پانی پینے۔ عزاداروں کوئی گھڑ گھڑ کے نہ روئے، میں دیکھ رہا ہوں ابھی بہت سارے مومنین نہیں روئے، شرما شرما کے نہ رونا، چیخ چیخ کے رونا۔ اگر رونا نہیں آتا اپنی ننھی بچیوں کو تصور کرو۔ عزادارو سکینہ پانی پینا چاہ رہی ہے، پانی لانے والی مومنہ نے سکینہ سے کہا، بی بی زینب سے کہا اے قیدی بی بی جب تیری بچے پانی پی لے بچی سے کہنا میرے لیے دعا کرے، میں نے سنا ہے قیدیوں کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، میں نے تم جیسے قیدی اب تک نہیں دیکھے۔ عزادارو بی بی زینب نے کہا سکینہ پہلے دعا کرو پھر پانی پینا۔ اولاد والو سکینہ نے اپنا سر اٹھایا، پانی لانے والی خاتون سے کہا مومنہ بچہ تیری دعائیں کیوں ہیں؟ عزادارو جب سکینہ نے سر اٹھایا پہلی مرتبہ پانی لانے والی نے سکینہ کے چہرے کو دیکھا، عزادارو اپنی دعائیں بھول گئے۔ اور 3 برس کی بچے چہرے پہ کہیں کالے نشان کہیں نیلے نشان، چہرے پہ انگوٹھیوں کے نشان، ظالم نے اتنے تماشے مارے۔ مومنہ اپنی دعائیں بھول گئے۔ آئے میں قربان تیرے گریے پہ،
اپنی دعائیں بھول گئے. سکینہ نے پوچھا مومنہ کیا دعائیں کروانا چاہتی ہو؟ مجھے نہیں معلوم برداشت کر سکوں گی یا نہیں. مومنہ نے کہا اے قید یتیم بچے دعا کرو میرے بچے کبھی تیری طرح یتیم نہ. اللہ جانے سکینہ میں کیا گزرا. میرے اللہ تجھے میری یتیمی کی قسم دعا کرو میرے بچے کبھی تیری طرح یتیم. دعا ہو گئی مومنہ. اور بھی کوئی دعا ہے یا نہیں؟ کہاں ایک اور دعا بھی کروانی ہے. کیا دعا؟ کہ دعا کرو یتیم بچی دعا کرو. دعا کرو جلد سے جلد مدینہ چلی جاؤں. عزادارو اب جو غربت میں زینب نے وطن کا نام سنا اماں زہرا کی قبر یاد آ گئی ہوگی. نانا کا روزہ یاد آ گیا ہوگا. اب بی بی زینب نے پوچھا اے پانی لانے والی مومنہ مدینہ کیوں جانا چاہتی ہو؟ پانی لانے والی مومنہ نے کہا اے قیدی بی بی مدینے میں میری ایک آقا زادی رہتی ہے جسے ملنے کی مجھے بڑی خواہش ہے جس کا نام بھی بازار میں نہیں لے سکتی. بی بی زینب نے پانی لانے والی مومنہ سے پوچھا اے پانی لانے والی مومنہ جس بی بی سے ملنے کے لیے مدینہ جانا چاہتی ہو اگر اس بی بی کو بازار میں دیکھ لو کیا پہچان لوگی. عزادارو اتنا سننا تھا پانی لانے والی مومنہ کے چہرے کے تیور بدلے جلال میں آئی. کہا قیدی بی بی ادب سے نام لے وہ بی بی کوئی تجھ جیسی بی بی نہیں ہے. وہ بی بی علی کی بیٹی ہے. وہ بی بی عباس کی بہن ہے. وہ بی بی نبی کی نواسی ہے. عزادارو بی بی زینب نے کہا ام حبیبہ نہیں پہچانا انا زینب او میں وہی بی بی ہوں میرا نام زینب ہے. مومنہ سر پیٹنے لگی. بی بی جس بہن کے 18 بھائی وہ کھلے سر بازار میں کیسے بی بی عباس کہاں ہے بی بی مولا حسین کہاں ہے. دعا کی قبولیت کا وقت ہے. روتی ہوئی آنکھوں سے ماتم کرو. امام زمانہ کو بلاؤ یا صاحب الزمان مولا 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 جان. بلند یا صاحب الزمان مولا 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 جان یا صاحب الزمان مولا
ہاتھوں کو بلند، سروں سے بلند، دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ خدایا ہمارے گنہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ، تجھے زینب کے زخمی ہاتھوں کا امام زمانہ کا جلد ظہور فرما۔ اللہم اجل ولیک الفرج، بلند، اللہم اجل ولیک، اللہم اجل ولیک، خدایا ہمیں امام زمانہ کی معرفت، محبت، مودت، اطاعت، زیارت نصیب فرما۔ بلند آواز سے الہی آمین کہے۔ خدایا ہمیں امام زمانہ کی معرفت، محبت، مودت، اطاعت، زیارت نصیب فرما۔ خدایا جو بیمار ہیں، بہت سارے لوگوں نے التماس سے دعا کہی ہے، جو بیمار ہیں ان بیماروں کو جلد سے جلد شفا نصیب فرما۔ خدایا جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب فرما۔ خدایا ہم سب کو کربلا 40 میں مولا حسین کی زیارت نصیب فرما۔ خدایا ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو امام زمانہ کے لیے قاسم علی اکبر کی طرح وفادار بنا۔ اپنے مرحومین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ متوجہ زیارت